بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ اللہ سب کو خوش رکھے۔ جماعت ہشتم، آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالے اور غزل نمبر 2 صفحہ نمبر 115 اور پیرانہ عیس ادا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یعنی جس طرح قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک فقیر دروازے پہ آ کر بھیک مانگنے کے لیے آواز لگاتا ہے، اگر اہل خانہ جو ہے وہ سخاوت کے جذبے سے سرشار ہو تو اسے بھیک مل جاتی ہے، ورنہ خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں وہ اہل خانہ کو دعائیں دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میر تقی میر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم بھیک مانگنے والوں کی طرح تیرے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے محبت کی بھیک کے لیے صدا لگائی ہے۔ اگر تو نام مولا اپنے حسن و جوانی کے صدقہ کے طور پر محبت کی کچھ بھیک ہماری جولی میں ڈال دے تو ہم تیرے نہایت شکر گزار ہوں گے، اور اگر تو ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے تو تب بھی ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ خدا تمہیں جو تجھ بن خوش اور سلامت کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اے محبوب، ہم تجھ سے کہا کرتے تھے کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہیں گے، یہ محض ایک زبانی دعویٰ نہیں تھا۔ اب ہم نے تیری جدائی کے غم میں جان دے کر اس دعوے کو سچ ثابت کر دکھایا ہے اور دوسری دنیا کو رخصت ہو رہی ہے۔ محبوب کی فراق کی دو وجوہ ہو سکتی ہے، اول یہ کہ اس نے شاعر کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا ہے، دوم یہ کہ وہ مر گیا ہے اور اس طرح شاعر دنیا میں تنہا رہ گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں محبوب کی جدائی کا غم اس قدر ناقابل برداشت ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں میں سے کسی کو بھی رنجیدہ اور غمزدہ نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ ایک دوست دوسری دوست کی خوشی اور غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس اظہاری تشکر کے بعد شاعر کہتا ہے، لیکن ہمارا دل بہت دکھی اور داغ ہے، اور ہم اپنی دکھی دل کے داغ دوستوں کو دکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمیں دکھی جان کر دوستوں کو بھی دکھ ہوگا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوست ویسے تو دکھی نہیں تھے، ہم نے انہیں غمزدہ کیا ہے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ عشق جیسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہوں اور میرے قسمت میں اس بیماری سے صحت یاب ہونا نہیں لکھا تھا، چنانچہ میں نے اپنے طاقت کے مطابق اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر ممکن علاج معالجہ کیا، صحت یابی کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی، لیکن میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت بھی ایک ایسا عجیب جذبہ ہے کہ عاشق کو محبوب کی سوا کوئی دوسری چیز اچھی نہیں لگتی، ہر ایک چیز سے جی بیزار سا رہنے لگتا ہے، کسی چیز یا کسی شخص میں دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ عاشق دوسری انسانوں کی ہم نشینی سے بھی گریز کرتا ہے، صرف یہی جی چاہتا ہے کہ محبوب نظروں کے سامنے ہو اور اسے دیکھتے رہے، کوئی دوسرا اس میں خلل انداز نہ ہو۔ دل و دماغ پر ہر وقت محبوب ہی کا تصور چھایا رہتا ہے۔ دوسرا مضمون جو ہے وہ پناہ کا ہو سکتا ہے، یعنی یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے، یعنی شاعرانہ انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے ساری آسائشوں، مال و دولت، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دوسری دنیا کو چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ اس طرح دل لگ جاتا ہے کہ پھر واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ پھر ہے دکھائی دے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں اب سے بھی جدا کر چلے۔ تو اس شعر میں محبوب حقیقی اور محبوب مجازی دونوں کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تو بے پناہ حسن کا مالک ہے اور تو اس انداز میں میرے سامنے جلوہ گر ہوا تھا کہ میں تیرے حسن کے جلوے کی تاب نہ لا سکا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، تجھے ملنے گیا تھا لیکن اپنے آپ کو بھی گم کر بیٹھا۔ اس شعر میں شاعر نے اس بے خودی کی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب محبوب کے حسن کی تجلیاں عاشق کو اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے۔ اور ابھی صفحہ نمبر 116۔ جبھی سجدہ کرتی ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلی۔
یہ شعر محبوب حقیقی اور محبوب مجازی دونوں سے تعلق رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بندے کا کام آقا کے حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ آداب محبت کا اولین تقاضا محبت کی اطاعت و بندگی کا حق بجا لانا ہے۔ اے محبوب، میں نے تیری اطاعت کا حق یوں ادا کیا ہے کہ میری پیشانی ہر وقت تیری حضور میں جھکی رہی ہے۔ میں نے تیری ہر حکم کو واجب الاحترام سمجھا ہے، لیکن تو نے میری اس جذبہ محبت اور پرستاری کی کوئی قدر نہیں کی۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیری بندگی کا حق ادا کر دیا اور تیری عبادت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، تیرے احکام کی وجاوری کو ہمیشہ فوقیت دی، تیری حضور میں ہمیشہ سجدہ ریز رہے۔ کہی کیا جو پوچھی کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ بتاؤ دنیا میں تمہیں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور کیا کام کر کے جا رہے ہو، تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ نیک کاموں کے لیے بھیجا گیا تھا اور گناہوں کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہو، چونکہ ہم نے کوئی بھی قابل ذکر اور لائق تحسین کارنامہ انجام نہیں دیا، ساری زندگی بے مقصد اور خواب غفلت میں گزار دی ہے۔ اسی لیے اے میر، تیرے پاس اس بات کا کوئی بھی معقول جواب نہیں ہوگا اور تجھے سخت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو بچوں، یہ میرے تقی میر کا جو یہ غزل ہے دوسرا، اس کی آپ لوگ جو میں نے تشریح بتا دی ہے وہ آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں لکھ کے اور مجھے اپنا ہوم ورک ضرور سینڈ کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد کریں۔ اللہ حافظ۔